اسی طرح ہماری ایک اور بہن ہے ام زینب، انہوں نے انگلینڈ سے سوال کیا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرے شوہر کی 1 سال پہلے نوکری ختم ہو گئی، ابھی تک انہیں کوئی نئی نوکری نہیں ملی، جس کی وجہ سے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں۔ مجھے تو یہ شک ہے کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے یا نظر لگ گئی ہے میرے شوہر کو۔ اب میں کیسے جان سکتی ہوں کہ کالا جادو ہوا ہے کہ نہیں؟ برائے مہربانی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میں پڑھ سکوں جس سے میرے شوہر کو نوکری بھی مل جائے اور گھر کے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ بہت یہ پریشان کن صورتحال ہے، مگر میری بچی آپ یہ جو ہے نا کہ جادو کر دیا کریں، کالا جادو فلان، ان باتوں میں نہ پڑیں، کئی ٹھگ مل جائیں گے جو کہیں گے بڑا سخت جادو ہوا ہے، آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ آ گئی ہیں ورنہ برباد ہی ہو جائے، ٹھگ ہیں لوگ کٹھے ہوئے۔ باقی آپ جو کرنے کا کام ہے کریں، انشاءاللہ خیر ہی ہے۔ وظیفہ انہوں نے وظیفہ جو ہے نا یہ سن لیں، کام کاج کے لیے دونوں یا مغنی 1100 مرتبہ اور اللہ الصمد 1001 بار، درود شریف بالآخر، یہ کسی وقت بھی پڑھیں، جن کے کاروبار ہیں وہ بھی پڑھیں، اللہ الصمد 1001۔ سورہ اخلاص جو ہے نا قل هو اللہ، اسی لیے حضور نے کہا قرآن کا یہ ایسا اعلیٰ حصہ ہے کہ اس کو جس نے پڑھا سمجھو تیسرا حصہ قرآن کا پڑھی، جو قرآن میں بیان ہوا 10 سپاروں میں جو ہے اس چھوٹی سی صورت میں بند ہے، مگر لفظ 2-3 ایسے ہیں جو پڑھنا توجہ، احد، سمد اور آخر میں جو کفر کا، اس کو سمجھ ہے نا۔ آپ ہندوازم پڑھیں، بدھ مت پڑھیں، عیسائی، ساری دنیا کے مذہب پڑھ جانا، جہاں جہاں ٹھوکر کھائی ہے یہ صورت اس کا علاج کرتی ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام ہر ایسے موقع پر جہاں توحید کے اعلان کی اس کو پڑھتے، مثلا فجر ہوتی، فجر کی پہلی 2 سنتوں میں آپ کا طریقہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل، اور اسی طرح مغرب کی نماز دن گیا 3 فرض پڑھے، بعد میں 2 سنتیں، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل، دونوں میں اس میں نفی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم نہیں پوچھتے، اس میں ہے کہ جس کو پوچھتے وہ کیا، اس کی کیا شان اور صفت ہے، صفت الرحمان اس میں بیان ہوئی۔ اسی لیے ایک صحابی جو ہے نا ان کا لوگوں نے کہا کہ آپ نے حضور اس کو امام بنا دیا، یہ ہر رکعت میں نا جو جی چاہے پڑھے مگر اس کے ساتھ قل هو اللہ ضرور پڑھتا ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ یا یہ پڑھ لیا کر یا کوئی اور صورت پڑھ، یہ بس ہر رکعت میں نا کچھ اور پڑھتا اور اس کے ساتھ اخلاص۔ آپ نے پوچھا کہ تیرے ساتھی یار یہ کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی بجائے اور بھی پڑھ لے تو کافی ہے نماز کے لیے، کیوں کرتے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اس میں صفت الرحمان، میرے رب کی جو شان بیان ہوئی ہے اس طرح اعلیٰ طریقے، مجھے یہ صورت بہت پسند ہے، محبت ہے، تو آپ نے فرمایا اس صورت سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی صورت، اس لیے یہ نا توحید کی جو احرام باندھے وہاں بھی یہی مناسب ہے کہ احرام کی 2 رکعتیں جب پڑھے قل یا ایھا الکافرون، شرک کا بالکل سر قلم کر دے، کوئی نہیں جس کو میں پوچھوں، ایک خدا، اور قل هو اللہ، اور طواف کعبہ کے بعد بھی سنت ہے جب طواف کرے 2 رکعتیں پڑھے، یہی 2 صورتیں پڑھے۔ جی تو جو ہے نا کیا ورد پوچھا؟ جی ورد پوچھا، انہوں نے بتا دیا آپ نے۔ یہ جو ہے نا کہ یا مغنی 11 اور اللہ الصمد 1000، یہ کاروبار کے لیے۔ باقی جو جادو کا شبہ ہے نا، سورہ اعراف 7واں رکوع اور اس کی پہلی آیت ان ربکم سے لے کر وہاں پڑھنا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سب نوٹ کر رہے ہیں، یہ آیتیں روزانہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کالا ہوگا یا بگا ہوگا نا سب اللہ کے فضل سے۔ سورہ اعراف 6واں رکوع اور اس کی آیتیں ان ربکم سے شروع ہوتی ہیں اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور جنات کا شبہ ہو کہ کسی گھر میں آوازیں آتی ہیں، کوئی سندو معلوم ہوتا کہ چل پھر رہا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ رات کو سر پر ہاتھ رکھے۔ اور سورہ جو ہے نا آل عمران، اس کی 83 نمبر آیت، افا غیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا الیہ یرجعون، اتنی آواز سے کہہ دیں جس طرح میں بول رہا ہوں۔ انشاءاللہ جنات سب کے لیے اعلان ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ اور کس حکم کا انتظار کرتے ہو؟ زمین و آسمان کی ہر شے اس کا حکم مان رہی، تم کس کا حکم مانو گے؟ توبہ کر جاتے، وہی نہیں اس گھر میں پھر شرارت کرتے۔ تو یہ دونوں باتیں جو نا اعراف کی آیتیں اور ادھر یہ سورہ آل عمران۔